السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور لاجواب بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایسی قیمتی باتیں ہیں جو رمضان المبارک کی آخر عشرہ کا دوسری تاخیرات کا جو بیان مدینہ مسجد مرکز ملباگل میں جو ہوا تھا، جس میں حضرت مولانا مفتی عمران صاحب شاہی و مظاہری خطیب مسجد شامیریہ ملباگل نے ایسے بہترین انداز سے حضرت نے لوگوں کے سامنے اپنے خطاب کو پیش فرمایا کہ سب کی عقلیں حیران رہ گئی۔ الحمدللہ حضرت نے بہت دل کھول کر سب کے سامنے بات کو رکھی اور بہت جامعہ بات حضرت نے کہے نوجوانوں کے سامنے۔ اس دور حاضرہ کے حالات پر جو آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، اس پر حضرت نے بہت اچھے انداز سے بات کہی ہے، لہذا آپ حضرات اس کو ضرور سنیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو آخر میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب العالمين۔ تقریباً 10:30-11 بجے سے آپ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اور سروں کی نعتیں حمدیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ مذاکرے بھی آپ لوگ سن رہے تھے۔ اللہ کرے کہ مختصر وقت میں ایسی باتیں اللہ میری زبان سے نکالے کہ جو میری اپنی زندگی کے لیے بہتر ہو اور آپ کی اپنی زندگی کے لیے بھی بہترین ثابت ہو سکے۔ اللہ کرے کہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ابدی طور پر نہیں بنایا ہے، عارضی طور پر بنایا۔ دنیا کا یہ پورا سسٹم اور نظام جو میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کے اندر کا نظام، آسمان کے اوپر کا نظام، جو کچھ اس وقت چل رہا ہے چل چلاؤ کے اندر، بس یہ ابدی نہیں ہے، یہ ایک عارضی ہے۔ اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا وہ سب کے سب عارضی ہے، اور اس میں سے اشرف المخلوقات جو انسان کو بنایا اللہ، وہ بھی عارضی ہے، ابدی نہیں ہے۔ کب کون کس وقت اپنے وقت کو مکمل کر کر دنیا سے جا رہا ہے، ہم میں کا کوئی آدمی اس بات کا قطعی علم نہیں رکھ سکتا۔ بس اللہ نے ایک موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور اس پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دنیاوی ایک نظام، تو اللہ نے آخرت کا ایک نظام بنایا، اور فیصلے جو ہوں گے آخرت کے اندر بہتر سے بہتر جو فیصلے ہوں گے وہ دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہوں۔ دنیا کی زندگی بہتر گزرے گی تو آخرت کے فیصلے بھی بہتر ہوں گے۔ اگر دنیاوی زندگی کے اندر ہم اگر خراب راستہ اختیار کر لیں، اپنے عقیدوں کو بگاڑ لیا اور اپنے اعمال کو پامال کر لیا، تو آخرت کے فیصلے بھی بالکل ہمارے سامنے کامیابی کے ساتھ نظر نہیں آئے۔
اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی زندگی کے کشمکش میں ہوگا کہ کس کے ہاتھ میں اعمال نامے کب ملنے والے ہیں، کون سے ہاتھ میں ملنے والے ہیں، اس کو اپنا یقین نہیں ہوگا۔ اور وہاں دنیا کے ہر اس عمل کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے دنیا کے اندر کیا، اور اس ہر گناہ کو بھی دیکھ لے گا جو اس نے دنیا کے اندر کیا، اور اللہ دکھائیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی خیر اور بھلائی کا کام کیا ہو اللہ اس کو بھی دکھائیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی خرابی کا کام کیا ہو اللہ اس کو بھی دکھائیں گے۔ یہ دو چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر پیش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین فولاد اور تانبے کی ہوگی، مختصر سی گرمی مارچ اپریل مئی کی صرف اپنے سورج کے اندر گرمی کی تپش کو بڑھا دیا جاتا ہے تو لوگوں کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ آدمی تیش میں آ جاتا ہے، گرمی کو سنبھال نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ جس وقت آدمی گرمی سے اپنے آپ میں چلاتا رہتا ہے، اور روزوں کی حالت یہ ہے کہ ظہر تک تو آدمی آسانی سے وقت گزار لیتا ہے، لیکن ظہر کے بعد کا وقت بڑا کٹھن اس محسوس ہوتا ہے۔ ایک مختصر سی گرمی پر آدمی کا یہ حال ہے، جبکہ سورج کئی سو ملین کلومیٹر اوپر آسمان پر لگا ہوا ہے، اس کی ایک تپش صرف مختصر ڈگریاں بڑھنے کی وجہ سے گرمی سے آدمی تاب نہ لا سکے۔ اب بتاؤ کہ یہ چھت کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہاں سورج ہوگا، میں اور آپ اس زمین کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو اس گرمی کا کیا عالم ہے۔ ویسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں کو جگا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آخرت کے اندر اعمال کے حساب کو شروع کریں گے تو اس وقت اللہ زمین سے کہیں گے کہ یہ زمین اپنے اس کے قدموں کو پکڑ کر رکھے، آدمی وہاں سے ہلے نہ، بھاگے نہ، معمولی دنیا کا چھوٹا مجرم کیوں نہ ہو جائے، جب وہ ساتھ میں چلتا ہے اس جرم پر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، ہاتھوں کے اندر سنکل ڈالا جاتا ہے، پولیس والے اس کی گرفت میں رہتے ہیں، 2 آگے رہتے ہیں 2 پیچھے رہتے ہیں، اور 2 آزو بازو پکڑے رہتے ہیں۔ اب جب کورٹ میں پیشی ہوگی تو پیچھے ایک بیان سامنے ایک بیان ہوگی، درمیان میں اس کو بٹھا کر لے کر جایا جائے گا، یہ مجرم۔ دنیا کی مختصر سی غلطی پر، قانون کے توڑنے پر، اصول کے توڑنے پر قانون اسے یہ لگایا جا رہا ہے، اسے سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اس کے لیے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ بڑا مجرم ہے، اس نے ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ورزی کی۔ بتاؤ رب العالمین جس نے دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو زندگی کی، اور میں اور آپ نے اس زندگی کے خلاف اپنے اوقات کو گزارا، جب دنیا کا چھوٹا سا قانون اس طرح کا ہمارے لیے سیکیورٹی دے سکتا ہے تو بتاؤ رب العالمین کہ ہمارے لیے وہ انتظام نہیں کرتا، وہ بھی ضرور کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہے گا، زمین کو کہے گا اس کے اپنے پیروں کو دبوچ۔ اب آدمی کے پیر پنجوں کے ساتھ میں اندر دب جائے، اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سوالات کریں گے بندے سے، حتی یسأل عن 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کریں گے۔ ایک سوال اس میں سے یہ ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، پوری عمر میں نے تجھے 60 سال دی تھی، اس کا تو نے کیا استعمال کیا؟ اور اس میں سے اللہ نے استثناء کیا، سپریٹ اس حصے کا بھی سوال کریں گے کہ وہ عن شبابہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کی جو جوانی گزاری اس جوانی کا کیا عالم تھا۔ پوری عمر کا سوال ایک طرف تو جوانی کا سوال ایک طرف۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھی پوری عمر کا سوال ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس میں سپریٹ کریں گے جوانی، اور یہ پوچھیں کہ بتا کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کا تو نے کیا حق ادا کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنی اس جوانی کے تعلق سے سوال کر لے، جو جوانی ہر انسان
اس اپنے وقت کا منتظر ہوتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، اور یہاں تک کہ زندگی گزارنے کے جو اس کی عمر بنتی ہے، اس عمر کے اندر جو قیمتی حصہ انسان کا ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ جوانی کے عالم کے اندر اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا، سنوار لیا، اپنی حقیقی جوانی کو صحیح راستے پر ڈال لیا، تو بقیہ کی جو اس کی عمر گزرے گی وہ صحیح روٹ پر گزرے گی۔ اگر جوانی کے اندر آدمی نے اپنا پلیٹ فارم چینج کر لیا اور اپنی زندگی کو موڑ لیا غلط راستے کے اوپر، اور پھر اس کی زندگی جو گزرے گی وہ بالکل ناکامیوں کے اندر گزرے گی۔ جیسے کہ موٹی مثال ہمارے یہاں پر دی جاتی ہے، جنم کی عادت جنازے، بچپن کی عادت بچپن تک، ابھی سے سدھر جا، بڑا ہونے کے بعد سدھرنے کی امید نہیں، ابھی سے زندگی کو بنا لے، یہ زندگی بنانے کا وقت ہے، زندگی کو کریٹ کرنے کا وقت ہے، بہتر فیوچر مستقبل کو دیکھنے کا وقت ہے۔ یہ جوانی کا جو حصہ ہوتا ہے بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے، لیکن شیطان کی جو نظریں ہوتی ہے انسان کی زندگی پر، وہ ایک اٹوٹ حصہ جو انسان کی جوانی کا ہوتا ہے، اسی پر اس کا پنجہ اور اس کی ساری آزمائشیں وہ اپنی جانیں اس جوانی کی عمر میں اڑا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے سے اس کی زندگی مستقبل کی بگڑ کر، بیکار ہو کر، دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی ناکام ہو۔ اس کے لیے جوانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ حصہ بندے کا اپنے دین کے تابع لگے، اعمال کے تابع لگے۔ اور جوانی کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی خوشخبریاں دی اس جوان آدمی کی جس نے اپنی زندگی کے اندر اس جوانی کو محفوظ کیا۔ اس اعتبار سے محفوظ کیا، ہر اس گناہ سے محفوظ کیا جس گناہ پر یہ کرنے پر اپنا جرأت اور طاقت بھی رکھتا، طاقت بھی اسے ہوتی تھی یہ کرنے کی اور جرأت اور ہمت بھی کرتا تھا، لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ اس نے اپنے گناہوں کو بچا کر رکھا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب نوجوان متقی پرہیزگار اللہ کے خوف اور خشیت کے اندر جینے والا اگر کسی قبرستان کے پاس میں سے گزرتے ہوئے اس نے اس مردوں کے اوپر مغفرت کی دعا کر دی، اللہ اس جوان کی پرہیزگاری کی بنیاد پر وہ پورے قبرستان والوں کی مغفرت۔ جوانی کا جو حصہ ہے وہ بڑا قیمتی حصہ ہے، لیکن اس وقت یہود اور حنود اور نصارہ نے اپنے اس مسلمان نوجوانوں کی اس جوانی کی عمر کو برباد کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف حربے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے امت کے اس اٹوٹ حصہ جو امت کا جو قیمتی سرمایہ جو ہے وہ جوانوں کا ہے، اس کو برباد کرنے کی انہوں نے ٹھان لی۔ اور ہم معاشرہ بھی ایسے ہی ہے کہ نوجوان طبقہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس حربوں کے اندر اور ان جالوں کے اندر پھنس کر ہم نے صرف دنیاوی زندگی کو نہیں بگاڑا ہے بلکہ آخرت والی زندگی کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے ہم ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہماری اپنی جوانی کے قیمتی اوقات کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے اوامر کے لیے فارغ کریں، تو پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس جوانی کے عالم کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان میں بھی فخر کریں گے۔ انسان کی پوری زندگی کے حصے پر اللہ فخر نہیں کریں گے، کہ صرف اس جوانی کے حصے پر اللہ فخر کریں گے۔ خواہشات کا پتلا ہونے کے باوجود، آرزویں اور تمنائیں اپنے سینے میں رکھنے کے باوجود، ساری چیزوں کے اوپر اپنی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اس نے اپنی زندگی کو پرہیزگار بنایا، تو اللہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کریں گے کہ اس بندے کو میں نے قبول کر لیا ہے، آپ بھی اس کو قبول کریں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل سے اللہ کہیں گے کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اور جبرائیل دنیاوی اور آسمانی فرشتوں کے درمیان میں کہیں گے کہ اللہ نے اس سے محبت کی ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، فرشتوں تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی اس سے محبت کریں۔ جب جوانی کے عالم کے اندر بندہ دین کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے کئی فائدے ہوتے ہیں، ایک اخروی فائدہ بھی ہوتا ہے اور ایک دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو
اپنی اس جوانی کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے۔ اصل جو زندگی بگڑتی ہے، اصل جو زندگی خراب ہوتی ہے، وہ گناہوں کی بنیاد پر خراب ہوتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر گناہ بہت مہنگا ہوتا تھا، اب کے زمانے کے اندر نیکی بہت مہنگی ہو گئی، گناہ بہت سستا ہو گیا۔ مثال دو میں آپ کو، پہلے زمانے کے اندر آدمی کو اگر ایک فلم دیکھنا پڑتا، چھوٹے موٹے گاؤں کے اندر نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی تھا تو بالکل چھوٹا موٹا ہوتا تھا۔ ہم میں سے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں آج سے 30 سال 40 سال پہلے گاؤں کے اندر ٹیمپو کے اندر ایک چھوٹی سی ٹی وی لگا کر اس کو بڑی فگرز بنا کر ایک سرکلوں کے اندر کھڑا کر پورے گاؤں کو جمع کر فلم دکھایا جاتا۔ اس وقت بہت مشکل تھا دیکھنا۔ آج ہم خود اس بات کے مخبر ہیں، خبر دینے والے بھی ہیں، پہچاننے والے بھی ہیں، سمجھنے والے بھی ہیں کہ آج آدمی ہر جگہ، اللہ معاف کرے، کہ جہاں بیٹھے وہاں گناہ کر سکتا ہے۔ گھر میں سویا ہے تو بھی گناہ چل رہا ہے، بیت الخلا میں بیٹھا ہے وہاں بھی گناہ چل رہا ہے۔ ضرورت کی جگہ مختصر وقت کے اندر ضرورت کو پورا کر کر اٹھ کر آنا ہے، لیکن آدمی فرصت کی جگہ جو بنایا وہ بیت الخلا میں اندر جا کر بیٹھا ہے اور فون اس کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس وقت تمام گناہوں کی جو جڑ بنی ہوئی ہے وہ موبائل فون بنا ہوا ہے۔ آج امت کا 90% طبقہ جو نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے وہ اسی موبائل کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ اسی کی وجہ سے امت کے بہت سارے فتنے، جہاں امت شکار بنتی جا رہی ہے، اس میں سے موبائل ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا، ام المعاصی، گناہوں کی جو سردار، جس سے آدمی گناہ کر لیتا ہے اور اس سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے اور بڑے گناہوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کو ام المعاصی کہتے ہیں، وہ شراب۔ اس زمانے کے اندر اگر اس وقت پیارے رسول اگر موجود ہوتے، حالات کا جائزہ دیکھتے، تو اللہ کے نبی صاف کہتے کہ ام المعاصی اس وقت موبائل بنا ہوا ہے۔ آج والدین خود پریشان ہیں نوجوان نسلوں کے نام۔ باپ کا سر تو تکیے کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو ہے، ماں تکیے کے اوپر سر رکھی ہوئی ہے لیکن اپنی نسل کے اعتبار سے بالکل غمزدہ ہے، رات کے رات آنسو بہ رہی ہے، جس کی وجہ سے تکیے بھی بھیگ رہے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو ان ماں باپ کے آنسو کی بھی قدر محسوس نہیں۔ بس ایسا دیوانگی ایک چڑھی ہوئی ہے، ایسا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی اس کی زندگی کے خلاف بولے برداشت کر لے گا، اس کے ماں باپ کے خلاف بولے برداشت کر لے گا، اس کے اپنے خاندان قبیلے کے خلاف بولے برداشت کر لے گا، لیکن اگر اس سے کہے کہ بھئی اگر آدمی کو یہاں تک کہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، چھوڑنے کے لیے تیار ہے، بھائی بہن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے کہے کہ بھی موبائل سے اپنی زندگی بچا لے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی عادی بن گیا ہے موبائل، اور گناہ کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے وہ فتنے جو پیارے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ حالات امت کے اوپر گزریں گے، وہ من وعن ڈٹو 100% نہیں 1000% بھی اگر کہا جائے، اس وقت اس روئے زمین پر وہ سارے علامتیں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ دجال آئے گا تو قیامت آئے گی، لیکن اس کی علامتیں داخل ہو چکی، اس کے سمبلز ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ قیامت کی وہ 10 علامتوں میں سے ایک علامت خروج دجال ہے، جو دجال کا نکلنا ہوگا، لیکن اس کے آنے سے پہلے علامتیں پہنچ گئی، جیسے کہ بارش کے آنے سے پہلے اس کی علامت کیا ہوتی ہے، یا تو بجلی کڑکتی ہے، یا تو بادل گھنے ہوتے ہیں، یا تو اندھیرا سا چھا جاتا ہے، تو آدمی فوراً اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس بارش سے نقصان پہنچنے والی ہوتی ہے اس سے اپنے اندر حفاظت کر لیتا ہے۔ اسی طرح آدمی یہ سوچ رہا ہے قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی دجال کا آنا ہے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اس سے پہلے مہدی کا آنا ہے، نہیں یہ بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے اس نے اپنے سارے علامات ہمارے گھروں میں چھوڑ دی۔ ہماری عورتیں بے پردہ ہوئی، یہ دجال کا فتنہ ہے۔
ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے گھر جہاں پر قرآنی آواز اور قرآنی تذکروں سے سجنا تھا، لیکن ہماری اس وقت گھریں غیبتیں اور چغلی اور چاڑیوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ بھی دجال کا فکر ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے نفرتیں جنم لے رہی ہیں اور محبتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ بھی اپنی دجال کی فکروں میں سے۔ میوزک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قرب قیامت کی ایک علامت اللہ کے نبی نے بتایا کہ میوزک عام ہو جائے اور مسجدوں کے اندر خود میوزک کا نظام بنا دیا جائے اور لوگ مسجدوں کے اندر میوزک کو سنیں گے۔ صحابہ تعجب کرنے لگے، نبی جی زور سے بلند آواز سے بات کرنا مسجد کی بے ادبی ہے، تو مسجد کے اندر میوزک کیسے؟ اب صحابہ اس وقت ہوتے تو پہچان لیتے، باقی جو نبی نے کہا وہ صحیح ہے۔ پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ اپنے اس فون کے ذریعے سے دوسروں کو بھی گناہ پہنچ رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی گناہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جس کی وجہ سے نوجوان نسل بگڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ پلیٹ فارم چینج ہو چکا ہے، اس سے ماں باپ کی قدریں ختم ہو گئی، میاں بیوی کی محبت ختم ہو گئی، بھائی بہنوں کا پیار ختم ہو گیا، ایک دوسرے سے محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں جاگنے لگی، ایک دوسرے کے خلاف بولنے والے ہو گئے، غیبتیں ہماری زندگیوں کے اندر آ گئی، حسد، کینہ، بغض ہماری زندگیوں کے اندر ابھرنے لگا، جس کے نتیجے میں انسان کا وہ وافر حصہ جو نوجوانی کا ہوتا ہے وہ ایک فتنے کا شکار بن کر اپنی زندگی کو برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اس کے لیے موبائل بھی اپنی زندگی کو بگاڑنے کا ایک اہم حصہ اپنی زندگی کا بنا ہوا ہے۔ تو موبائل کا استعمال بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی آپ موبائل کا استعمال مت کرو، کر رہے موبائل کا استعمال کرنا کیا کیوں نہ جائز ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ بھی ہم لوگ گھر کے اندر چاقو رکھتے ہیں، اس کے لیے رکھتے ہیں، تتیمر کاٹنے، ٹماٹر کاٹنے، پیاز کاٹنے، سالن بنانے کے لیے، گلا کاٹنے کے لیے نہیں رکھتے، انگلیاں کاٹ لینے کے لیے نہیں رکھتے، میری چاقو میری مرضی، ارے دبا نہیں، کیوں رکھے ہم لوگ؟ ضرورت کی حد تک حفاظت کے لیے، ضرورت کی حد تک اپنے کام میں لانے کے لیے موبائل کا بھی ہمارا اتنا ہی استعمال ہو جتنا میری ضرورت ہے۔ پہلے زمانے میں پورے ایک گاؤں کے اندر ایک دو گھگواں مشکل سے ملتے تھے، ایک دو گھگواں مشکل سے ملتے تھے، اب الحمدللہ ہر گلی کے اندر گھگواں ملتے ہیں۔ کسی نے دیکھو پکڑ لے بیٹھا رہتا، گھر لے بیٹھا رہتا، گھگو بیٹھے، ہر گلی کے اندر گھگو بنا ہوا، الو بنے ہوئے، ماں باپ کی پکار بھی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آدمی ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور دوست کو اپنی پوری زندگی کا حصہ دے دیں گے۔ یہ بتایا، اس کے الفاظ اگر میں یہ کہوں کہ ماں باپ کی ناقدری ہوگی اور دوست کا اکرام ہوگا۔ دوست کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ہماری بات چل رہی ہے، امی ابا بلا رہے، آرو ہومی سمنتش نہیں ہو، صبرتش نہیں ہو، ماں باپ کے اوپر اپنا غصہ ظاہر کرنا ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی کو نچھاور کر دیا، وہ ماں اپنی زندگی کا کافی حصہ اپنے بچوں کے لیے لگا دیا، لیکن وہ بچے ماں باپ کو جھڑکنے پر تلے ہوئے اور ماں باپ کی بددعائیں لینے والے لگے ہوئے۔ اللہ معاف کرے کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کو اللہ عقل سلیم، اللہ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ اپنی زندگیوں کے اکثر حصے کو جہاں فضول اور بیکار گزارنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو اپنی زندگی کے اس حصے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے دین کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہم اپنی جوانی کا وہ حصہ اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، معافی فوراً اگر ہم نے کر دی تو اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو درگزر کر دے، ورنہ اگر ہم لوگ گناہ پر معافی نہیں کی، جرأت ہوئی تو آدمی گناہ کرتے کرتے اتنا سخت ہو جائے گا اسے نیکی ہضم نہیں ہوگی، اسے نماز ہضم نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کو دل کے اندر جنم دے دیا، اس کو حق بات ہضم نہیں ہوگی، دین کی بات اسے ہضم نہیں ہوگی، اس لیے کہ گناہ نے اس کے دل پر اپنا سکہ جما دیا، اپنے بڑوں کی توقیر نہیں ہوگی،
اپنے علماء کا اکرام نہیں ہوگا، اپنے ماں باپ کی قدر اور خدمت نہیں ہوگی، اپنے بڑوں کا اکرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کو اپنی زندگی کے اندر بڑے سخت انداز سے داخل کر لیا۔ تو آج موبائل کے اندر کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے چلے گئے، لینڈ نہیں ہوتا تھا، فون آیا تو حق کو جب بلا لگانا تھا تمہارا فون آپ کو ہے۔ اب آج ماشاءاللہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ موبائل ہی کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے، بچہ موبائل ہو گیا۔ اب اسے ماں باپ بھی ایسے عادی بچے کو بنا دیتے ہیں، کئی کو ٹینشن چپ کے یہ بچہ ہوتا رہتا ہے، موبائل دے کر اسے ویڈیو ڈال کر دکھا ذرا روم میں عمل ڈالنے بیٹھ جائے جا۔ پہلے تربیت استاد جی کرتے تھے، بچوں کی تربیت جو ہوتی تھی وہ استاد جی کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اب بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ جی بی سے ہو رہی ہے، انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے، 4G 2G 3G کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب تک بچے حضرت جی سے، استاد جی سے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر سیکھا کرتے تھے، لوگ وقت کے ولی بن کر دنیا سے، جب تک ان کا تعلق دینی اعتبار سے استاد جی سے ہوا کرتا تھا، اس وقت کے نوجوان اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ بن کر گئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بن کر گئے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ بن کر گئے۔ جب تک ان کا تعلق استاد جی سے رہا وہ اپنے زمانے کے غوث اور قطب اور ابدال بن کر گئے۔ جب تک ان کا تعلق استاد جی سے رہا وہ اپنے زمانے کے بڑے محدث، مفکر اور مؤرخ بن کر گئے۔ دنیاوی اعتبار سے جب تک بچے کا تعلق استاد جی سے رہا تو امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر حسین کو بھی دیکھا۔ جب تک تعلق استاد جی سے بچے کا دنیوی تعلیم کے ساتھ میں رہا انہوں نے ڈاکٹر عبدالکلام کو بھی دیکھا، جنہوں نے ہندوستان کو اونچیوں تک پہنچا دیا۔ اب جب سے ہمارا تعلق استاد جی سے ختم ہو کر 4G 2G سے ہوا، اس وقت سے ہمارا معیار گھٹتا ہوا چلا۔ تو پھر ہمیں وہ دور دورانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے استادیوں سے اپنی زندگی کو بنانے کی، تو اس کے لیے نوجوان ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اصول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ قیمتی موقع ہے، اس قیمتی موقع کو مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے۔ تو جب میں اللہ کے اوامر اور پیارے رسول کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈال لوں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی کامیاب بن کر گئے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزریں گی، ہم خود ماں باپ کے قاتل ہو جائیں۔ اگر ہماری زندگیوں کا رخ صحیح نہیں ہوگا ہم خود اپنے بچوں کے قاتل بن جائیں، ہم خود اپنے بیویوں کے قاتل بن جائیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں واقعات ہیں ایسے، جنہوں نے ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس نیت سے، حسن خوبی سے چھوڑ دیا ہمارا بچہ آگے چل کر اچھا ہو جائے گا، امیدیں تھی لیکن ماحول اس کو نہیں مل سکا۔ ایسا ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے کئی اولاد نے اپنے باپوں کا نلڈا دبا کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا، کئی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ واقعات ہیں باہر ممالک کے اندر، نوجوانوں کا طبقہ جب زیادہ ان کا کانٹیکٹ موبائل سے ہوا، صرف اس بات پر بچہ جا کر پولیس اسٹیشن کے اندر کیس کرتا ہے کہ میرے اپنے موبائل کی کرنسی ختم ہو گئی، میرے باپ نے میرا ریچارج نہیں کرایا، اس کے اوپر FIR کی۔ واقعات ہیں ایسے۔ اور میں اپنا تعلق فلان سے رکھا ہوا تھا، میرے باپ نے اس کے اندر درار ڈالی ہے، آپ ان کے اوپر FIR بک کیجیے اور ان کو جیل کے حوالے کیجیے۔ تو یہاں پر رک کر میں اپنے پیارے والدین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں بالکل ریکویسٹ کروں گا، غلط نہ سمجھے، بچوں کے بگڑنے میں صرف انہی کا دخل نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی محبت کا بھی دخل، کہ ماں باپ جو بھروسہ رکھ کر اپنے بچوں، ہمارا بچہ ویسا نہیں ہے، لاکھوں میں ایک جو ہم لوگ سوچ کر بیٹھتے ہیں وہی لاکھ مار کر نکل جائے۔ جو باپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہوئے اپنا سینہ چوڑا کر کے اور اپنے سر کو اٹھا کر چلتا تھا، وہی بچہ اس باپ کو سینہ سکڑ کر اور منڈی جھکا کر چلنے پر مجبور کر دیتا۔
بھروسہ ضروری ہے، اپنے بچوں پر بھروسہ کرے، لیکن ایک لمٹ، اس لمٹ کے حساب سے ہم لوگ اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ کریں، اس حدود کے اندر اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ کریں، ورنہ پیار اور محبت کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے بچے مرتد ہو کر چلے جائیں۔ اس کے لیے اپنی جوانی کا خوبصورت حصہ جو ہے اس کو بچانے کی بھی فکر کریں، اور ماں باپ اپنے بچوں کے اس جوانی کی عمر میں ان کی سخت سے سخت نگاہ اور کڑی ان کے اوپر رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ بچے اپنی زندگی کے مستقبل کو بہتر بنانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، اپنے نوجوانوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا تاخیراتوں کا انتظام الحمدللہ مرکز کے اپنے ذمہ دار اور ہمارے اپنے ساتھیوں کے زیر اہتمام ہوا۔ اصل تاخیرات کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہم لوگ رجوع ہو سکیں، اور تاخیرات اسی لیے دی گئی کہ پیارے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اس لاش کے عشرے کے اندر تاخیراتوں کا اہتمام کر کر اپنی آخرت کو بنوا دو۔ اللہ کے نبی اسی غور و فکر کے اندر رہے کہ پیارے رسول علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشف کیا، ذہن کے اندر اس بات کا القاء کیا، ڈالا کہ دیکھو نبی جی، آپ کی امت کے لیے جو تاخیرات ہوگی اور تاخیرات کا جو خلاصہ ہوگا، جس کو شب قدر آپ کہتے ہیں، اس کے اندر عبادت کرنا ہزاروں سال عبادت کرنے کے برابر ہے کہ یہ دن۔ تو اللہ کے نبی پردہ ہٹا کر صحابہ کو سمجھانے کے لیے آئے، اور اس کو جمانے کے لیے اعلان کرنے کے لیے اللہ کے نبی مدینے کی گلیوں میں گئے تو دیکھا کہ آپس میں جھگڑا، تو اللہ کے نبی ان کو صلح کرانے کے اندر لگے، اور صلح کرانے ہی والے تھے کہ ان کو الگ کرنے لگے تھے کہ فوراً اللہ کے نبی کے ذہن سے وہ شب قدر کی تعین ہٹا لی گئی۔ اس کے لیے زنا جتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، سود کا لینا اور دینا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ نحوست والا گناہ جو ہے وہ آپس کا اختلاف، وہ آپس کا جھگڑا ہے، وہ آپس کے درمیان کے اندر نفرت ہے۔ میرا گھر تو الحمدللہ بہترین چیزوں سے سجا ہوا ہے، لیکن میرے گھر کے اندر اگر نفرتیں والی زندگی گزر رہی ہے تو وہ میرا گھر ظاہری شکل کے اعتبار سے تو خوبصورت ہے، لیکن وہ جہنم کا ایک حصہ بنا ہوا۔ یہاں بیوی ایسے ہیں جن کی چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی، ایک ہی چھت کے اندر رہتے ہیں، اپنے ہی نسلوں کے درمیان میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے بھی میاں بیوی کے واقعات ہیں کہ اگر شوہر گھر کے اندر داخل ہوا، بیوی دوسرے دروازے سے باہر چلے، اگر بیوی اندر آ رہی ہے تو شوہر اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھے۔ آپس کے اندر صلح ضروری ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ، پہلا رشتہ اور قیمتی رشتہ جو اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا بنتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ نمازی کو نماز سے ہٹانے پر خوشی نہیں ہوگی، حاجی کو حج سے دور کرنے پر خوشی نہیں ہوگی، زکات دینے والے کو زکات سے دور کرنے پر خوشی نہیں ہوگی، جتنا کہ اس کے میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی اور اس کے درمیان میں نفرت ڈالنے پر خوشی ہے۔ اس لیے کہ جنت کے اندر جس کا پالا سب سے پہلے پڑا وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہی پڑا، شیطان، ان کی محبت ہی سے یہ آدمی جدا ہو کر چلا گیا، جبکہ وہ عابد تھا اور عبادت گزار تھا، لیکن مردود ہو کر جنت کے باہر گیا۔ اور سب سے پہلا رشتہ جنت کا جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ کوئی ایسا رشتہ نہیں بتا سکتے جس رشتے کے اندر میاں بیوی میں دراڑ نہ ہو۔ ابھی میں واقعہ جمعہ کے اندر سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چہرہ اداس ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ حضرت فاطمہ نے چہرہ اٹھا کر کہا ابو جان، میرا اور علی کا جھگڑا ہو، میرا اور علی کا جھگڑا ہو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کہاں گئے؟ کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں کہ غصے سے باہر نکل۔ اللہ کے نبی تلاش کرتے ہوئے حضرت علی کو گھومتے ہوئے دیکھے، مسجد نبوی کے اندر آئے تو دیکھے کہ حضرت علی سو رہے۔ فطری چیز ہے آپس میں جھگڑا، بحث فطری چیز ہے۔ آدمی جب گھر سے لڑ لیتا ہے تو ایک ویران جنگل کے اندر چلا جاتا ہے تھوڑا اپنی ذہن کو بنانے کے لیے، عام طور پر ہوتا ہے جس سے پلا پڑا ہے معلوم ہے۔
خود پہچان سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دور چلے جاتا ہے، دماغ میں کئی ہزار سوال پیدا ہوتے ہیں. کیا مصیبت کی، کیسا شادی کر لیا کی، کیا دن تھے کہ وہ شادی کے، وہ کون نہیں، کوئی نے میری نصیب میں نہیں کی، زندگی اجاڑ کر چھوڑ ڈالی. برابر ہزاروں سوال دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آدمی مجبور ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی زندگی کے اندر اسے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی گئے کہ حضرت علی سو رہے تھے، سو لے کر، تو اللہ کے نبی نے جگایا. جیسی آنکھ کھلی، پیارے رسول کے چہرے پر نظر پڑی تو حضرت علی پریشان ہو گئے. پوچھنے لگے اللہ کے نبی کیا معاملہ، کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے. ہاتھ میں لیا، ہاتھ پکڑ کر سیدھا اپنے گھر کو لے گئے. ہے تم تو بھی ایسا سسرا دنیا میں کہا گیا، انہیں تجھے بولتا میں نے کہا کہ برخبر دیکھ لیجیے. کہتے کہ اس کے آدمی آج بات کر لے، تو آ جا مت، تیرا انکھا میں پانی نہیں آنا، اسے پانی پلا لیجیے. ہے کوئی ایسا صلح کرانے والا، یہ کوئی ایسا سسرا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا کر دکھا دیا، جب میاں بیوی کے اندر، بیٹی اور داماد کے اندر اختلاف ہو تو اس کو صلح کہہ سکتے. چھوڑ کہا کہ سر لگن معلوم ہوتے، تیری ویلیو معلوم ہوتے، آتا بات میں تیرا ماما بول لگا، غلط ہے. اللہ کے نبی سیدھے گئے، ہاتھ پکڑے لے کر آئے. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، کیا ہوا وہ بھی نہیں پوچھا، کئی کو لٹ گئے وہ بھی نہیں پوچھا. اما بیٹھ ماہنا کیا ماں کہہ رہا ہے، بول مت چار آدمیوں میں بول مت، ڈرنا تو بول میں کیا رہے کری، انہیں کیا رہے غلطیاں پوچھنے کا نہیں ہے. آج کل فیصلے بھی اللہ معاف فرمائے، سینہ چیرے تو الف کے اوپر نقطہ اگر ہوتا وہ بھی بولتے تو غلط نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تبھی نقطے کا علم نہیں رہتا، یہاں بیٹھ کر فیصلے کرتے. اور اللہ معاف فرمائے آج کے فیصلے کی حالت یہ ہے، کمیشن پر فیصلے ہوتے سچ کر. اللہ ہم سب کی حفاظت. کہتا جائے بل کرال تو بولے جائے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، ملباگل کی ایک واقعہ، میاں بیوی کا واقعہ، صلح کرانے کے لیے آئے، 10,000 روپیوں کے اوپر ڈیل. کیا سمجھے، میاں بیوی کے درمیان میں فیصلہ کرانا، ہم نے اس کو ایک بزنس بنا لیا. آپس میں صلح کرو اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن نبی کے گھر کا میں پڑوسی بن جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کسی دو آدمیوں نے لڑ لیا، اس کے اندر جس نے صلح کرا دی اس کے دیوار کے ساتھ میری دیوار جنت کے اندر ہے. جنت میں جانا ایک قیمتی حصہ ہے، قیمتی وقت ہے، لیکن اس میں بھی حضور کی اپنے دیوار سے اپنی دیوار کو لگا کر رکھنا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. 10,000 کے اوپر ڈیل ہوتی ہے. ذرہ کان دے دو جنے لڑے بولے تو اس کے آدمی ایک چاہ، اس کے آدمی ایک چاہ، یہ بیٹھ کر آپس میں ڈیل کر میاں بیوی کے صلح کرانے کے اندر بھی لوگوں نے بزنس کا اپنا ایک راستہ اختیار کیا. اللہ ایسے جاہلوں سے امت کی حفاظت. اور فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوگا. پرسوں ایک فون، تقریباً آج کے 8 دن پہلے ایک فون، طلاق کا مسئلہ پکار دیا تھا. بیوی فوٹو، بیوی کیمرہ پکڑ رہی ہے، سو شوہر کھڑ کر طلاق دے رہا ہے، ویڈیو ہو رہی ہے، طلاق طلاق طلاق. بعد میں دماغ ٹھکانے پر آ جا کو مزاح کر دیا، طلاقش ملیا مزاح کرنے کے واسطے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ طلاق مزاح میں بھی طلاق ہے، سیریس میں بھی طلاق ہے. بعض فقہا لکھتے ہیں نشے کے اندر شراب پی کر بھی طلاق بول لیا، طلاق ہو گیا. بعض لوگ ہیلا بنا تھا، شراب پی لیا تھا، دماغ کن چلے گا تو اس نے بول دیا، پیا کر دماغ اچھا تھا کہ کوٹرا مارنے دماغ صحیح ہے، طلاق پکڑنے کے دماغ خراب ہوا وہ کیسا ہو. اس لیے فقہا نے لکھا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں طلاق پکارنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کا فعل، شراب اس نے اپنے بذات خود تیار ہو کر پیا ہے، اس کے لیے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. پھر اس میں بھی ہمارے پاس میں ہیلے نکالتے ہیں، کیا تو دیکھو رکھتے ہوتا نہیں صحیح سے، کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر، کیا ٹماٹر بھی کوتھمیر پودینہ سائڈ سے لے لے کو ایڈجسٹ کر لیں گے بولنے کے واسطے. شریعت ہے یہ، شریعت قانون نہیں ہے ٹیبل کے نیچے سے، چیئر کے پیچھے سے روم میں بلا لیں جا کو سینا کرا ڈالنے کے واسطے. یہ ڈیلنگ نہیں ہے، یہ فیصلے ہیں جو اللہ نے آسمان سے بندوں کے اوپر اتارا. اس کے لیے یہ فیصلہ بھی بالکل غلط ہے.
طلب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دونوں کو لیے اللہ کے نبی گھر کے بیچ میں سو گئے، درمیان میں سو گئے۔ تو صلح کرنے کا طریقہ کیسا؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اپنے سینے کے حضرت علی کے ہاتھ پر رکھا، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا اور کہا آج سے ارادہ کرو ہمارے درمیان میں صلح ہو گئی، آئندہ پیار اور محبت کے ساتھ میں رہیں۔ کیا علی آپ کو منظور ہے؟ کون ہو سکتا ہے کہ پیارے رسول کے فیصلے کا انکار کر سکے؟ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، میں نے صلح کر لی۔ اپنی بیٹی کی طرف منہ کر کے پھیرا کر بولا کیا ماں صلح؟ ابو جان بالکل صلح ہے، آئندہ سے جھگڑا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی ہنسی خوشی کے ساتھ اٹھ باہر نکلے، صحابہ کی ایک جماعت کھڑی، پوچھا لیکن نبی آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوٹی سی انبن میرے اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان میں ہوئی تھی، میں نے اس کی صلح کرا دی، اور اللہ نے کہا کہ جو ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کرائے گا اللہ اس کو بہت محبوب اور پسند رکھے۔ تو فیصلے بھی ہمارے شریعت کے حساب سے، چار آدمیاں میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہی اندر روم میں بولا دیکھ سیٹ ہوتا ہے کیا دیکھ لے، نہیں تو پھر آجا بات کیا کر لیں گے۔ یہ فیصلے نہیں ہیں، وہ ماں باپ اپنی بچی کی زندگی کو بیکار کر دیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے، سسرالی رشتہ بھی ایک عجیب رشتہ ہے، ایک عجیب رشتہ ہے، اور ہم بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم ہے وہ شوہر، دیر کے لیے سوچے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو قربان کر کر آپ کے پاس میں پڑی ہے، اس نے باپ کے پیار کو چھوڑا، اپنے ماں کے پیار کو چھوڑا، اپنے بھائی بہن کے پیار کو چھوڑا، اپنا پریوار چھوڑا، ایک 18 سال کا وقت بس اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر گزار کر پھر پورا وقت زندگی کا آپ کے گھر کے اندر گزار کیا ہے۔ ظلم ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ عزت دے، اپنی بیویوں کو عزت دے اور ان کا اکرام کر۔ آج قانون الٹا ہو گئے، ذرہ چاہتے بھی انہیں بیوی کی بات مان لے چلیا بولے تو دالیہ کو سچ بڑا تبدو دال کو رکھے، اٹھو بتو اٹھ رہا ہے، بیٹھو بتو بیٹھ رہا ہے۔ اگر بیٹی اپنے شوہر کے تابع بن، شوہر داماد بیٹی کے تابع بن کر چلیا تو وہ بیٹی کی بہت بڑی تعریف چلی۔ اگر بہو اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر چلی پیار محبت کے ساتھ، توڑ کو رکھنا نہیں کر، خاندان برباد کر کو چھوڑ دے۔ اس کی بیٹی محبت سے رہی تو الحمدللہ، دوسروں کی بیٹی کے ساتھ اس کا بیٹا خوش رہا تو استغفر اللہ۔ الٹا قانون ہو گیا۔ اللہ کرے کہ میاں بیوی میں محبت عطا الفتیں عطا فرمائے۔ تو بات بڑی میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی بتانے کے لیے آئے تھے، جھگڑا ہوا، اتنی بڑی نحوست کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ شب قدر کب ہوگی۔ اگر اللہ کے نبی بتا دیتے آج کی مجلس ہماری نہیں ہوتی، اس دن ہم بیٹھ لیتے، عبادت کر لیتے، اٹھ کر چلے جاتے۔ تو اس کے لیے ہم آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں، اور دعوے بھی کیے جاتے ہیں جنازوں تک پہنچنے، جنازوں تک داخل نہ ہونے کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ میں مر گا تو میرے جنازے میں بھی نہیں آنا، میری صورت بھی نہیں دے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کفار اور جہالت کے دور کے واقعات، اس طرح کے کلمات کہنا، اللہ ہم سب کو پیار اور محبت کے ساتھ آپسی صلح کے ساتھ میں اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق دے۔ تو تاخرات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دربار میں مقبول اور محبوب بن جائیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے موقع دیا، اور جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرا ہے، تو اس کو جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی کر لینے کی کوشش کریں۔ اللہ موقع دیا، تو جہنم معمولی چیز نہیں ہے۔ میں اور آپ جو سمجھ رہے ہیں ہلکے میں لے رہے ہیں، ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، ڈیپ ہے، ڈیپ۔ کتنی ڈیپ ہے؟ 700 تقریباً 70 سال پہلے جہنم کے منہ کے اوپر پتھر ڈالا گیا تھا، 70 سال کے بعد میں جا کر جہنم کے اندر لاش تہ کے اندر وہ پتھر گرتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں 70 سال ڈیپ والی جہنم کو بھی اللہ کل قیامت کے دن انسانوں سے ملے، اور وہ جہنم پھر طلب کرے گی حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔
ایسی جہنم سے مجھے اور آپ کو بچنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور اس میں سے بھی خصوصی طور پر تاخرات والا مبارک وقت اللہ نے میرا اور آپ کے ذمہ دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تاخرات صرف خالی گھر سے تاخرات بول کر نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تاخرات کو اعمال پر ڈالنے کے لیے۔ گھر سے بول کر نکلے ٹوپی پہننے کو، امی ابا تاخرات کو جا کر تم گھر بول گایا 10 منٹ مسجد میں، پھر اس کے بعد پورا محلہ سر گیا، کون سوری کون نہیں سوری، کس کے گاڑیاں اچھے ہیں کس کے ٹائر اچھے ہیں، اچھے رہتے اسے خراب کیسا کرنا، پلاننگ ہوتی ہے، ہری رہا کر بولے تو اسے کیسا نقصان پہنچنا ہے۔ اس کا نام تاخرات نہیں ہے۔ تاخرات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں رجوع ہو اور اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو رکھ کر جہنم سے خلاصی کے اسباب دیں۔ اگر میں سوال کروں تو کون کون جہنم میں جائیں گے؟ کون کون جنت میں جائیں گے؟ آپ پورے ہاتھ اٹھائیں۔ کون کون جہنم میں جائیں گے؟ تمہیں جو چاہیے ہماری نہیں۔ جنت میں جانا ہے تو اس کے اعمال کرنا ضروری ہے، جہنم میں سے بچنا ہے تو بھی اس کے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو صرف جہنم سے بچنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھی نماز پڑھ لینا کافی ہے، روزہ رکھ لینا کافی ہے، حج اور عمرہ اور زکوٰۃ دے لینا کافی ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے وہ جو گناہ جو میں اور آپ اسے گناہ ہی محسوس نہیں کرتے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کیا ہو گئے نادم شرمندہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 قطرے بھی اگر بہا لیا، اللہ اس کی زندگی کے اگر زمین سے لے کر پہاڑ تک بھی گناہ ہو، صرف 2 قطرے خشیت کے ایسے بھاری ہو جاتے ہیں اس طرح کے دھوپ پڑنے سے بڑے سے بڑا برف کا پہاڑ بھی جیسے پگھل کر پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے خشیت پر 2 قطرے جو بہتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کے پہاڑ کو بھی بہا ایک گناہ بھی اس کے سر کے اوپر نہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں متوجہ ہے، اور اللہ بھی بڑے ظالم اور جابر نہیں ہے۔ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم بھی، اللہ رحم کرنے والے بھی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے بھی اللہ ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ماں نے اپنے بچے کو دھکے دے کر نکال دیا، چلے جائیں یہاں سے، لیکن بچہ چلتا ہوا جا رہا ہے، سوچ رہا ہے روٹی تو مل جائے گی، کپڑا مل جائے گا، سونے کے لیے چھت مل جائے گی، پینے کے لیے پانی مل جائے گا، لیکن ماں کا آنچل اور ماں کی گود کہیں بھی نصیب نہیں۔ یہ سوچ کر دبے پاؤں لے کر الٹے پیر سے پھر گھر کو پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے، امی جاننے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولتی، بچہ چوکھٹ پر سر دہلیز کے اوپر سر رکھ کر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کی ممتا جاگتی ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دروازہ کھول کر دیکھتی ہے کہ بچہ دہلیز کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے۔ تو وہ ماں کو بھی دل نہیں جاتا، دل مانتا نہیں ہے، فوراً اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اٹھا کر اندر کھانا کھلواتی ہے۔ اب جب بچہ کھانا کھاتا ہے یہ سوچتی ہے کہ صبح سے شام تک تو دور رہا، بھوکا رہا، پتہ نہیں کہ کتنی بھوک لگی ہوگی۔ پھر وہ بچہ کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد اس بچے کو بستر پر ڈال کر پھر ماں اگر چاہے تو جا کر بیٹھ کر کھاتی ہے، نہیں بولے تو وہ بھی اس کے بازو میں لیٹ جاتی ہے۔ جب چھوٹے سے ماں کی ممتا بچہ جب بھٹک کر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے آنے کا انتظار کرتی ہے، پھر اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، پھر اس کو سر بھر کر کھلا کر پھر اس کے بازو سو جاتی ہے۔ ایک ماں کی ممتا کا یہ حل ہے، تو بتاؤ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ اگر بندہ گناہوں کی وجہ سے دور چلا جائے لیکن احساس دل کے اندر آ جائے، نہیں مجھے اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اللہ کا کھاتے اور پیتے ہوئے، اللہ کے ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھے اللہ کا باغی بننا نہیں ہے، مجھے اللہ کا غدار بننا نہیں ہے، مجھے اللہ کے اس زمین پر رکھتے ہوئے اس سے دھوکہ دینا نہیں ہے، نہیں میں پھر الٹے پاؤں چل کر اللہ کا عاشق اور اللہ کا سچا اور پکا بندہ بننا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو گرم بہا کر اپنے آپ میں نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ نادم ہو گیا ہے، چلو تم سب گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، 100 زنا کیا ہوا، 100 زنا، لوگوں نے تنگ آ کر اس سے گاؤں سے در بدر کر دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ تو باہر نکل جا، اللہ کا غضب اور غصہ تیرے پر ہو۔ جا کر پڑا رہا باہر جب تک طاقت تھی، طاقت کے نشے پر گناہ کرتا رہا۔ جب جسم لاغر ہو گیا، مجبور ہو گیا، زمین کے اوپر لیٹ گیا، پیشاب پخانا وہی ہو رہا ہے، اب دل کے اندر ایک احساس، ایک دائیا پیدا ہوا، اللہ میں نے تو گناہ کیا، یہ صحیح ہے، اللہ میں تو گناہ کیا ہوں، یہ صحیح ہے، اللہ آج توبہ کرتا ہوں کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے۔ فوراً ایک بارش آئی، اس کی صفائی ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی نازل کی، میرا ایک بندہ شہر کے باہر پڑا ہوا ہے، وہ میرا ولی ہے، آپ جاؤ اس کو غسل دو اور اس کا جنازہ تیار کرو، گھر کے گاؤں کے اندر لے کر آؤ، پورے گاؤں کے اندر اعلان کرو، جو آج اس جنازے کے اندر شریک رہے گا اللہ ان سب کی مغفرت کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کو لے کر آئے، جنازہ تیار کیا، لوگوں کے اندر ایک حیرت جاگی، تعجب سے پوچھنے لگے یہ کون ایسا ولی ہے، یہ کون ایسا ولی ہے کہ اس کے جنازہ پڑھنے والے پر اللہ مغفرت کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو تو ہمیں دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کفن ہٹایا اور چہرہ لوگوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ پر غصہ کرنے لگے، کیا بات کر رہے ہیں، ہم گاؤں والوں نے اس کو نکالا، یہ بڑا مجرم ہے، گنہگار، کہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی اس کو نہیں مانتا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس کو نہلایا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اور اللہ نے کہا جنازہ پڑھا جائے، اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس نے آخری وقت میں کیا توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، صرف اس کی توبہ تک کو محدود نہیں رکھا، لیکن یہ بھی کہہ دیا اس کا جو جنازہ پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اب اتنا بڑا گناہ کرنے والا جب اللہ اس کی مغفرت کر سکتے ہیں تو میں اور آپ اتنی زیادہ تو گناہ نہیں کیے، ہم اللہ کے دربار میں جائیں، بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے دربار میں مانگے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور ہماری اور آپ کی مغفرت کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے بولو بیان ختم ہو کر دعا ختم ہو گئی، فوراً اٹھ کر باہر جانے والے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھو، کوئی بھی نہیں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے رکعت پڑھیں گے؟ 50 رکعت کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھو۔ 40 رکعت، اب ایک آدھا گھنٹہ بولو فرما دیجیے، وہ 40-50 رکعت کا تو وہ سیٹ پڑھنے کے بعد اب ایک آدھا گھنٹہ بولو ویٹ دیجیے۔ 15 رکعت، ماشاءاللہ۔ 10 رکعت، آدھے ہاتھوں اٹھ رہی ہوگی، کنسیشن بھگ میں ہو جاتا، ہمیں دیکھتی کہ اللہ دیکھتا ہے، توبہ توبہ، اللہ 10 بولیا تھا 5 بھی مسئلے۔ 4 رکعت پڑھیں گے کم سے کم، کون پڑھیں گے 4 رکعت؟ اللہ ساروں کو قبول فرمائے، آج کے اس تاخرات کی برکت سے ارادہ کرے 4 رکعت ہم لوگ پڑھیں گے۔ وہ 4 رکعت کیسے ہوں گے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، پچھلی زندگی پر جو کچھ گناہ ہوئے مجھے یاد ہے اور میرا اللہ جانتا ہے، گناہوں کو یاد کر کر روئے۔ اسی کو خشیت اور تقویٰ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر خدا کے خوف سے روئے، وہی 2 خطرے اللہ کو، 2 خطرے۔ اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، آئندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو بنانے اور پورے دین پر آئندہ رمضان تک عمل کرنے کی۔ پتہ نہیں ہم میں سے آئندہ رمضان تک کون رہے گا، کس کو کیا معلوم، گارنٹی ہے ہم میں سے کسی کو گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنی موت مقدر نہ کر دے کہ میں تائب بن جاؤں اور اپنے گناہوں سے میں معافی مانگ لوں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے والا بن جاؤں، اس کے لیے 4 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آج کے اس تاخرات کو مکمل ثواب حاصل کرنے کی فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو آج کے اس تاخرات کی برکت سے اعمال کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب۔ لہو مات نبی کا جس